السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه طليق۔ معزز حاضرین محفل، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ کشین ماں بہنوں، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن حدیث کی باتیں سنائیں۔ ابھی آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، نظمیں سنی، تلاوت سنے، تقریریں سنی۔ یہی بچے کل کو جوان ہو کر قوم کا سرمایہ ہیں، یہی آگے چل کر جوان ہو کر قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنیں گے۔ یہ معصوم بچے یہ گلدستہ کی طرح ہیں، یہ ایک باغ ہے پھولوں کا جو مولانا نے سجایا ہے۔ یہ باغ بڑا ہو کر، یہ باغ آگے چل کر خوشبو اسی وقت دے گا جب ہم اس باغ کی آبیاری کریں گے۔ آبیاری مطلب اس کو پانی دیں گے، اس کی سچائی کریں گے، اور اس کی سچائی، اس کی آبیاری کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے، کہ جب تک اس باغ کو پھلنے پھولنے کے لیے آبیاری چاہیے، پانی چاہیے، محنت چاہیے، اور یہ ساری چیزیں بغیر پیسہ خرچ کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ مولانا نے باغ لگایا ہے، اللہ اس باغ کو پھلتا پھولتا مہکتا بنائے اور عوام اس باغ سے فائدہ حاصل کرے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھا ہے، بلا تاخیر وقت بہت ہو چکا ہے، عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ثواب حاصل کرنا اور نیکیاں جمع کرنے کے راستے بہت ہیں، بہت سے طریقوں سے، بہت سے راستوں کے ذریعے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے ہمیں بے جا محنت کی ضرورت نہیں ہے، بے جا محنت کر کے پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے ذریعے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بذات خود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں۔ ایسا بنا لیں، نبی کریم فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس فإنها منک صدقۃ علی نفسک۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لو، آپ اپنے آپ کو ایسا کر لو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ ایسا بنا لے رہے ہو اپنے آپ کو ایسا کر لے رہے ہو کہ
کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ میری وجہ سے میرا بھائی تکلیف میں نہ پہنچے، میری وجہ سے میرا پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے میرے محلے پڑوس کے کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا رہے ہو تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور صدقہ اللہ اپنے دائنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے رہتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی ہے، کیسے بتائی ہے؟ گائے کا چھوٹا بچڑا ہو، چھوٹا بچہ ہو، وہ بچہ دودھ پیتے بڑا ہوتے بہر بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی ہمارے چھوٹی سی نیکیاں اللہ دائنے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکیاں آپ میں بتاؤں آپ کو، میرا موضوع ہے نیکیاں کیسے جمع کریں۔ ابھی آپ مسجد کے باہر جائیں گے، پہلے آپ اپنا جوتا چپل سیدھے پیر میں پہن لیں، بعد میں ڈیرے پیر میں پہنے، ثواب ملے گا۔ جوتے چپل اتاریں گے، پہلے ڈیرے پیر کا اتار لیں، بعد میں سیدھے پیر کا اتاریں، ثواب ملے گا۔ آپ اپنا شرٹ پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے، کرتا پہنیں گے، پہلے آپ سیدھے ہاتھ کے استعمال میں ہاتھ ڈال دیجئے، ثواب ملے گا۔ پاپا نہیں ملنا ہے، ہررا لگے نا پھٹکری، ثواب مل رہے گی۔ چپل پہن رہے ہو آپ، جوتے پہن رہے ہو آپ، اتار رہے ہو، ثواب مل رہا ہے۔ کب؟ جب یہ سنت طریقے سے کریں گے۔ تو ثواب حاصل کرنے کے راستے بہت ہیں، نیکیاں جمع کرنے کے راستے بہت ہیں۔ چھوٹی سی نیکیاں، چھوٹے سے راستے ثواب حاصل کرنے کے۔ دیکھیے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات پہنچائی۔ حدیث قدسی آسمان سے سیدھا اللہ فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، میرا کوئی بندہ یا بندی کسی رد کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم رد کام کی پلاننگ بناتے ہیں، وہ ایسا کر رہا ہے، اپن ایسا کریں گے۔ میری ماں نیچے غلطی بھی ہے، میری ماں میرے نہیں سن رہی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، میں ایسا کر رہی ہوں، وہ ایسا کر رہا ہے، میں ایسا کروں گا۔ ہم پلاننگ بناتے ہیں، غلط پلاننگ۔ تو اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، میرا کوئی بندہ یا بندی کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فَلَا تَكْتُبُوهَا، ابھی لکھنا مت، ابھی گناہ لکھنا مت۔ اس نے صرف پلاننگ بنایا ہے، اس نے صرف سوچا ہے، ابھی کیا نہیں ہے۔ فَلَا تَكْتُبُوهَا، گناہ لکھنا مت، حَتَّى يَعْمَلَهَا، جب تک کہ اس پلاننگ کو کرنا ہے، اس سوچ کو کرنا ہے۔ فَإِنْ عَمَلَهَا، اگر کر لیا، فَاكْتُبُوهَا، تو ایک ہی گناہ لکھنا، ایک گناہ لکھنا۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اگر میرے کسی بندے نے، کسی بندی نے غلط کام کی پلاننگ کیا ہے، غلط کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میری دہشت سے، اور غلط کام کے ارادے کو چھوڑ رہا ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فَاكْتُبُوا لَهَا حَسَنَةً، اس لیے لکھ دینا۔ کیوں؟ میرے ڈر سے غلط کام کے ارادے کو چھوڑا ہے، ابھی کیا نہیں، پلاننگ بنایا تھا، سوچا تھا یہ غلط کام کروں گا، لیکن اللہ کے ڈر سے اس پلاننگ کو، اس ارادے کو چھوڑا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دینا۔ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیے، صرف ہم نے غلط کام کے کرنے کا ارادہ کیے تھے، اس ارادے کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر اللہ نیکی دے رہا ہے۔ یہ راستے ہیں ثواب حاصل کرنے کی، اور ہم نے تو بہت سی پلاننگ بنائے ہیں جی،
بہت سوچیں اپنے دل کے اندر، بڑے بڑے پلاننگ بنائیں، بڑی بڑی پلاننگیں بنائیں، بہت ساری چیزوں کو سوچیں، ایسا کروں گا، بدلیے ارادوں کو تبدیل کیجیے، خیالات بدلیے، نظریات بدلیے، اچھی سوچ پیدا کیجیے، اچھے ارادے کیجیے، غلط ارادے کو چھوڑنے پر اللہ ثواب دے رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اذا ارادہ عبدی ان یعمل حسنۃ، اگر میرا کوئی بندہ اگر میرا کوئی بندہ کسی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب ارادہ کیا ہے، اچھا کام کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، تو اور فلم یعملھا نہیں کر پایا، ہم پلاننگ کرتے ہیں اللہ پاک اگر تو میرا ایسا فائدہ کروا دے گا تو میں ایسا کروں گا، اللہ پاک تو میرا یہ کام کروا دے گا تو میں ایسا کروں گا، اللہ پاک تو میرا اتنا فائدہ کروا دے گا اتنا پیسے اتنا زکات کروں گا، ہم سوچتے ہیں اچھے کام کے لیے لیکن وہ کام نہیں ہو پائے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اذا ارادہ عبدی، میرے کسی بندے نے ارادہ کیا ہے ان یعمل حسنۃ، اچھا کام کروں گا، فلم یعملھا، نہیں کر پایا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فاکتبوا لھا حسنۃ، اس کو ایک نیکی لکھ دو۔ ارادہ اچھا ہے، ارادے نیک ہیں، خیالات اچھے ہیں، نظریات اچھے ہیں، سوچ اچھی ہے، اچھا سوچا ہے، ایک نیکی لکھ دو۔ ہم نے اچھا کام نہیں کیے، بھی اچھا کام نہیں کیے، صرف اچھا کام کرنے کے لیے سوچے ہیں، اسی پر اللہ نیکی دے رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ راستے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے، یہ راستے ہیں ثواب جمع کرنے کے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ عَمَلَهَا، اگر اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فَاكْتُبُوا لَهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700، کہ اس نے پلاننگ کے مطابق، سوچ کے مطابق اچھا کام کیا ہے نا، تو اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ ایک اچھے کام کا ثواب 7 گنا، 10 گنا، 700 گنا، 70,000 گنا ثواب دیتا ہے۔ یہ نیکیاں جمع کرنے کے راستے ہیں، یہ نیکیاں حاصل کرنے کے راستے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نیکیاں جمع کرنے کے لیے محنت ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں آپ راستے میں جا رہے ہو، راستہ چل رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، راستے میں کانچ پڑی ہو، راستے میں پتھر پڑا ہو، راستے میں کانٹے پڑے ہو، اس کے اٹھا کر پھینک دے رہے ہو نا، اس میں ثواب ہے۔ ہم سے ایسا کام ہوگا؟ ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کے راستے میں گڈھے کھودنا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا کام بگاڑنا ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ جی کس کا کام کہاں سے بگاڑنا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ راستے سے پتھر بھی پھینک دو گے نا ثواب ملے گا، لیکن ہم نے تو یہ پلاننگ بنائے ہیں، ہمیں تو کسی کے راستے میں گڈھے کھودنا ہے، اس کا کام بگاڑنا ہے، اس کے کام کو خراب کرنا ہے۔ ہماری پلاننگ یہ دیکھ رہا ہے کہ راستے سے کانٹا بھی پھینک رہے ہیں ثواب۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور پالے ہو نا، بکرا بکری پالے ہو، مرغا مرغی پالے ہو، جانوروں کو پانی پلانے میں، جانوروں کے کھانے کا انتظام کرنے میں ثواب ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ بارہ سنا ہوگا آپ نے، ایک فاحشہ عورت اپنا بدن بیچ کر پیسے کماتی تھی، وہ فاحشہ عورت سفر کر رہی تھی، راستے میں چلتے چلتے اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے ارد گرد پیاسا کتا زبان لٹکائے ہوئے گھوم رہا ہے، اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، عورت فاحشہ ہے، اپنے دوپٹے کو نکالی، دوپٹے میں موزہ باندھی، کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلائی نا، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس کی غلطیوں کو معاف کر کے داخل کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے۔ ہمیں تو یہ بتاؤ جی
محلے کی کس کی بکری کا پیر توڑنا ہے؟ ہمیں تو یہ بتاؤ جی محلے پڑوس کی کس کی مرغا مرغیوں کو زہر دے کے مارنا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اتنا یہ ثواب حاصل کرنے کے راستے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ اتنا ہی نہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہررا لگے نہ پھٹکری، محنت ضرورت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہے آپ کا نام، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں کو پھیلا دو، مسکرا دو، مسکرانے سے ثواب ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا وان تلقى اخاك بوجه طلیق، چھوٹے چھوٹے سے نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے، کسی مسلمان آدمی سے آپ مسکرا کر مل رہے ہو نا، اس میں ثواب ہے۔ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر صرف ہونٹ پھیلا دیجیے، آپ ثواب ملے گا۔ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہونٹ پھیلا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی نیچے بیٹھی ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اگر ہمارا کوئی کہاں کے کہاں دکھ گیا رہتا ہے، یہ دیکھتا ہی تو اچھا رہتا، کہاں کے کہاں مل گیا یہ۔ اگر ہماری کوئی نیچے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر کسی محفل میں گئی ہیں، کسی پروگرام میں گئی ہیں، اور کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسی بہن مل گئی تو ہم وہ بھی کہتی ہیں کہاں کے کہاں دکھ گئی ہے، کہاں کے کہاں مل گئی۔ ہم بھی ایسی کرتے ہیں، اگر کسی پروگرام میں گئے، کہیں راستے میں کسی ٹکرا گئے، کہاں دکھ گیا یار، میں سوچا تھا میں دکھتے تو اچھا ہوتا۔ ہماری جو سوچ ہے نا، ہمارا جو خیالات ہے نا، ہمارے جو نظریات ہے نا، ہماری سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا کے گئے ہیں۔ دیکھیے، لا يحل للرجل ان يحضر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ انبولا رہے۔ یلتقیان، کسی موڑ میں یہ دونوں انبولا مل رہے ہیں، یہ دونوں بات چیت بنتی ہوئی کسی موڑ میں مل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فَيُورِدُ هَذَا وَيُورِدُ هَذَا، وہ اس کے منہ کو دیکھ کر ادھر کرتا ہے، وہ اس کے منہ کو دیکھ کر ادھر کرتا ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن ہے ہماری، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ پھر آئیے اللہ کے فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو باتوں کی شروعات کر رہا ہے سلام کے ذریعے۔ آپ سلام کریے، آپ سے اگلا انبولا ہے، بات چیت نہیں کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، آپ سلام کیجئے، وہ جواب دے یا نہ دے اللہ کا معاملہ اللہ سے نپٹے گا، آپ اپنے حق سے ادا کیجئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ نیکیاں جمع کرنے کے راستے ہیں، یہ نیکیاں حاصل کرنے کے راستے ہیں۔ آپ ہمیشہ ہم خطبے سن رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، وعظ و نصیحت سن رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم جہاں کے وہیں ہیں، اتنے سالوں سے خطبے سن رہے ہیں، اتنے سالوں سے تقریریں سن رہے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم جو ہمارے تعلقات خراب ہیں نا، ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہیں ہیں، اس کی یہ مین وجہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے حافظ حدیث، ان سے بڑا حافظ حدیث دنیا میں آج تک نہیں گزرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ طائف گھومنے گئے، طائف کے لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ آئے ہیں، گھر لیے، گھر کے بیٹھ گئے، کہا ہے ابو ہریرہ آپ نے جو اللہ کے نبی سے حدیثیں سنے ہیں نا، وہ حدیثیں ہمیں سنائیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک لمبے سفر سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، کل سناؤں گا۔ دوسرا دن تھا، طائف کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ابو ہریرہ ممبر پر بیٹھے، وہ ایک اعلان کرتے ہیں، کیا لوگوں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث ایک شرط میں سناؤں گا، اگر یہاں کوئی ایسے آدمی بیٹھے ہو،
ایک بار اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا, 2 بار اعلان کیے کوئی نہیں اٹھا, تیسری بار جب اعلان کیے نا, ایک نوجوان اپنے منہ میں چادر کو ڈھانپتے ہوئے کھڑا ہوا, اے ابو ہریرہ, بھری محفل میں ہی ایک ایسا نوجوان ہوں ابو ہریرہ جو اپنی خالہ سے بولا ہوں, اور اے ابو ہریرہ میں جا رہا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے ابو ہریرہ, میں جب تک اپنی خالہ سے مل کے نہ جاؤں گا ابو ہریرہ, تم حدیث سنانا مت, میں مل کے آ رہا ہوں, میں صاحب دو کر کے آ رہا ہوں. یہ گیا نوجوان, دیکھ رہے ہیں, بھری محفل میں ایک ہی شخص بولا ہے اور یہاں ہر کوئی انبولا ہے. فرق دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا اور ہمارا فرق دیکھ رہے ہیں. جب وہ نوجوان گیا, اپنی خالہ کے گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, خالہ نکلی, پوچھا بیٹے بھانجے کیسے آئے؟ آج کی خالہ بھی کیا بولتی تھی؟ آ گئے, آئے, کٹی ناک, بلا تمہارے ابا کو لے کے آؤ, پہلے تمہاری امی کو لے کے آؤ, ان نے ایسا بولی تھی, ان نے ایسا بولے تھے, پہلے کلیئر کریں گے بھیا, جاؤ بلا بیٹا. یہ کیا خالائیں تھی وہ, اور کیا بھانجے تھے؟ کہا خالہ ابو ہریرہ آئے ہیں اور انہوں نے شرط رکھے خالہ کہ میں ایک شرط میں اللہ کی نبی کی حدیث سناؤں گا, یہاں کوئی انبولا ہو اٹھ کر چلے جائے. خالہ بھری محفل میں نا, میں ہی ایک ایسا نوجوان ہوں خالہ جو آپ سے انبولا تھا, میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں. خالہ بھی کیا تھی, بیٹا بھانجے جا, بیٹا بھانجے میں تیرے کو معاف کرتی ہوں. جب وہ نوجوان جانے لگا نا, خالہ نے آواز دی, بیٹا بھانجے, بیٹا بھانجے, ابو ہریرہ سے نا میرا ایک مسئلہ پوچھ کے ہی ہو بیٹا. کیا خالہ؟ ابو ہریرہ سے یہ پوچھیو بیٹا کہ انہوں نے ایسی شرط کیوں رکھے تھے کہ جو اس محفل میں بولا اور اڑ کے چلے جائے, ایسا کیوں بولے تھے بیٹا؟ پوچھ کے ہی ہو. کہا ٹھیک ہے. وہ نوجوان مسجد پہنچا, پوری عوام کی نگاہیں گیٹ کے اوپر ہیں, وہ نوجوان آئے گا, ابو ہریرہ حدیث سنائیں گے. وہ نوجوان آیا, کہا اے ابو ہریرہ, میں اپنی خالہ سے سلام کر کے آ گیا ہوں, بات چیت کر کے آ گیا ہوں. اے ابو ہریرہ, میری خالہ نے نا ایک مسئلہ پوچھی ہے کہ آپ نے ایسی شرط کیوں رکھے تھے کہ اس محفل میں جو انبولا کے چلا جائے. کہا لوگوں, نبی کی زبانی میں نے سنا ہے, میرے دل نے محفوظ رکھا ہے. آپ نے فرمایا تھا جس محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اپنے بھائیوں سے انبولا ہو, اس محفل میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. اسی لیے ہمیں اثر نہیں ہو رہا ہے جی. ہر کوئی انبولا ہے یہاں, کسی نہ کسی اینگل سے, کسی نہ کسی سے ہر کوئی انبولا ہے. اسی لیے ہمیں وعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہی ہیں. آج تبدیلی لائیے, بدلاؤ لائیے. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, اگر ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے, نیکیاں جمع کرنا ہے, تو آپ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کیجئے, للہیت پیدا کیجئے, ایک دوسرے کے تعلق سے بغض و اناد ختم کیجئے. اگر اللہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے مت کرنے دیجئے, آپ سلام کیجئے. جواب نہیں دے رہا ہے مت دینے دیجئے, آپ سلام کیجئے. ثواب ملے گا, نیکیاں ملے گی, اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے گی. تو میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, نیکیاں جمع کرنے کے راستے, میرا موضوع کافی لمبا ہے لیکن وقت ہو چکا ہے اذان میں. سوال پہ اذان دے دیں گے, آپ 15 منٹ کنٹینیو کر سکتے. تو میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, نیکیاں جمع کیجیے. نیکیاں جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے خلوص کرنا چاہیے, للہیت پیدا کیجیے. دیکھیے صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دیے ہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ دیے ہیں, اس کے باوجود بھی نیکیاں کیسے جمع کر کے دی. دنیا میں جنت کی بشارت ہے, اگر کوئی اچھا کام نہیں بھی کریں گے تو جنت ملی بلائی ہے, اس کے باوجود بھی نیکیاں جمع کرنے کی چاہت دیکھیے, نیکیاں جمع کرنے کی خواہش اور تمنا اور آرزو دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جنت کی بشارت دیں. اگر یہ اچھے کام نہیں بھی کریں گے ان کو جنت بھی نہیں ملائی ہے. اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت کی. مدینے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی, انتہائی بوڑھی تھی, انتہائی بوڑھی تھی. اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں, رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے, اس کے گھر کی جھاڑو لگاتے تھے, اس کے برتن دھوتے تھے. رشتہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ رشتہ نہیں ہے, لیکن صرف ثواب کمانے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق اس عورت کے گھر رات میں جھاڑنے جا رہے تھے. ابو بکر نکلے, دیکھا کہ عمر اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. ابو بکر عمر کے پیچھے لگے, کہاں جاتا ہے اتنی رات. ابو بکر نے دیکھا کہ عمر فاروق بوڑھی عورت کے گھر سے جو نابینا ہے, بوڑھی ہے, عمر فاروق چھپ کر دیکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ عمر جھاڑو لگا رہا ہے, برتن دھو رہے ہیں. دیکھ کے واپس آ گئے. دوسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے پہلے گھر پہنچ کر جھاڑو لگانے لگے. ثواب حاصل کرنے کے لیے, نیکیاں جمع کرنے کے لیے. رشتہ کچھ بھی نہیں ہے, تعلقات کچھ بھی نہیں ہے, صرف نیکیاں جمع کرنا ہے. ابو بکر پہلے جھاڑ کے آ گئے. عمر اپنے وقت پر گئے تو دیکھیے ارے کس نے اس کے گھر کا جھاڑو لگا دیا, برتن کس نے دھو دیا. تیسرے دن عمر فاروق چھپ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا کام وہ اور کرتا ہے. تو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ابو بکر آ رہے ہیں اور جلدی سے کام کر کے عمر کے وقت کے پہلے کام کر کے جا رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں اور میری مائیں بہنیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کی چاہت دیکھیے, نیکیاں جمع کرنے کی خواہش دیکھیے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے, اللہ جھوٹ نہ بلائے, میں نے دیورانی جٹھانیوں کو دیکھا ہے جو دونوں اوپر رہتی ہیں. سیڑھی ایک ہی ہے, آدھی سیڑھی دیواری ڈالتی ہے, آدھی جٹھانی ڈالتی ہے. دیکھ رہا ہے, ان آنکھوں نے دیکھا ہے, دیکھ رہا ہے ہمارے تعلقات. دیورانی آدھی سیڑھی جھاڑ رہی ہے, جٹھانی آدھی جھاڑ رہی ہے, اور یہ ابو بکر عمر ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے, ایک غیر عورت کے گھر میں جا کر جھاڑو لگا رہے ہیں. یہ طریقے ہیں ثواب حاصل کرنے کے. میری مائیں بہنیں عبرت حاصل کریں, سن کر. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, عبرت حاصل کیجئے, نیکیاں جمع کریے, زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرنے کی کوشش کیجئے. نیکیاں جمع کرنے کا سب سے آسان طریقہ, کم وقت میں, کم ٹائم میں زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا بڑا اچھا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے گئے ہیں. کیا؟ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ. جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا. جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا, ایک اچھا کام کرے گا, اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, اللہ بھی فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من القرآن, جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا, فلہ حسنۃ, اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ عشر امثالھا, اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا دے گا. پھر آگے اللہ بڑے اچھا لگا, لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل اقول, بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف, لام حرف, میم حرف. الف لام میم کا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اگر ہم الف لام میم پڑھ رہے ہیں نا, ہمیں 30 نیکی
نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا نوجوان ہو, کوئی ایسی عورت ہو, کوئی ایسا مرد ہو کہ دن بھر میں 30 گناہ کرتے ہیں. ہم الف لام میم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 30 نیکی مل رہی ہے. روزانہ آپ معمول بنا لیجئے, ایک رکوع پڑھنا ہے, ہم کاؤنٹنگ نہیں کر پائیں گے, ہمیں ثواب کتنا ہوگا. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کوئی اللہ احد کی سورہ ہر کسی کو یاد ہے, انا اعطیناک ہر کسی کو یاد ہے, چلتے پھرتے پڑھیے, ہم کاؤنٹنگ نہیں کر پائیں گے, ہمیں ثواب کتنا مل رہا ہے. یہ نیکیاں جمع کرنے, ثواب حاصل کرنے کے راستے ہیں جو ہم کھوئیے. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, دینی بھائیوں, آپ کوشش کیجیے, محنت کیجیے. آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں نکال پا رہے ہو, آپ کام کر رہے ہو نا, تو کام کرتے کرتے پڑھیے. آپ جو سورہ یاد ہے آپ کو, جو آیتیں یاد ہیں آپ کو, انہیں کو دہرائیے, انہیں کو پڑھیے. ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. الف لام میم بولنے میں 30 نیکی مل رہی ہے. قل اللہ کی سورہ پڑھنے کے کتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں احساس نہیں ہو پائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.